ویلکم بیک۔ بلیٹن میں سب سے پہلے بات ہوگی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی، جنہوں نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر 2 تصویریں شیئر کر دی ہیں۔ ایک تصویر میں امریکی طیارہ 2 ایرانی کشتیوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ تصویر پر لکھا ہے تیز کشتیوں کو بائے بائے۔ دوسری تصویر میں امریکی جہاز ایرانی ہیلی کاپٹر کو نشانہ بنا رہا ہے۔ اوپر اشارتی زبان میں لکھا ہے لیزر سے ایرانی ہیلی کاپٹر تباہ۔ ایران سے مذاکرات یا جنگ؟ امریکی صدر آج نیشنل سیکیورٹی ٹیم سے ملاقات کریں گے۔ ایکزیوس کا کہنا ہے صدر ٹرمپ امریکہ ایران سفارتی ڈیڈ لاک کے باعث مختلف آپشنز پر غور کریں گے۔ ایران کے خلاف فوجی کارروائی دوبارہ شروع کرنے کا بھی جائزہ لیں گے۔ وائٹ ہاؤس کی ڈپٹی پریس سیکرٹری کہتی ہیں صدر ٹرمپ ایران کے بارے میں کسی بھی فیصلے میں جلدی نہیں کر رہے، تمام آپشنز میز پر ہیں۔ The president, of course, is never one to rule out options for himself. He always possesses all options on the table. And look, that's why it's incredibly important, I think, for the Iranian regime, again, to recognize the dismal reality of their situation. ایران نے دھمکی دی ہے کہ امریکہ نے دوبارہ حملہ کیا تو یورینیم کی افزودگی بڑھا دیں گے۔ ایرانی نیشنل سیکیورٹی اور فارن پالیسی کمیشن کے ترجمان ابراہیم رضائی نے ایکس پر لکھا، ایران یورینیم کی افزودگی 90% تک بڑھا سکتا ہے، ہم پارلیمنٹ میں اس کا جائزہ لیں گے۔ جوہری توانائی کے سربراہ محمد اسلامی نے واضح کیا کہ یورینیم افزودگی پروگرام میں کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ پارلیمان کی قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس سے خطاب میں محمد اسلامی کا کہنا تھا کہ جوہری ٹیکنالوجی مذاکرات کے ایجنڈے میں شامل نہیں، جوہری تنصیبات اور اثاثوں کے تحفظ کے لیے ضروری تیاریاں مکمل کر لیں۔ ایرانی حکومت کی ترجمان فاطمہ مہاجرانی نے خبردار کیا ہے کہ انگلیاں ٹریگر پر ہیں لیکن توجہ امن پر۔ سب سے بڑی فوجی طاقت سے 40 دن تک جنگ لڑی، مذاکرات کے ذریعے دیر پا امن چاہتے ہیں۔ ایران 100% یورینیم کی افزودگی روک دے گا، امریکی صدر ٹرمپ کا دعویٰ۔ CNN نے صدر ٹرمپ کے ایک انٹرویو کے حوالے سے بتایا کہ ایران سے مذاکرات میں جاری تعطل کے باوجود صدر ٹرمپ نے اعتماد ظاہر کیا ہے کہ ایران جوہری ہتھیار بنانے کی ہر کوشش ترک کر دے گا۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ وہ خود ایرانی حکام کے ساتھ براہ راست رابطے میں ہیں، ایران سے ایٹمی مواد حاصل کر لیں گے۔ امریکہ کو کسی معاہدے کے لیے جلدی نہیں، ایران کی ناکہ بندی جاری ہے۔ امریکہ سے مذاکرات کے لیے جنگ کا خاتمہ اور آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی ختم کرنا بنیادی شرطیں ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ امریکہ حقیقی مذاکرات کے بجائے ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ کر رہا ہے۔ امریکی حکام کا مقصد اپنی مرضی مسلط کرنا ہے۔ آبنائے ہرمز کی بندش کی ذمہ داری امریکہ پر عائد ہوتی ہے۔ بین الاقوامی قانون کے تحت بحری ناکہ بندی اعلان جنگ کے مترادف ہے۔ پاکستان نے نور خان ایئر بیس پر ایرانی طیاروں سے متعلق CBS کی رپورٹ مسترد کر دی۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے قیاس آرائیوں پر مبنی بیانیے خطے میں امن و استحکام کی کوششوں کو نقصان پہنچانے کے لیے گڑھے جا رہے ہیں۔ پاکستان کا اس طرح کے بیانیے سے کوئی تعلق نہیں۔ دفتر خارجہ نے کہا پاکستان نے ہمیشہ غیر جانبدار، تعمیری اور ذمہ دار سہولت کار کا کردار ادا کیا۔ پاکستان خطے میں کشیدگی کم کرنے اور مذاکرات کے فروغ کے لیے پرعزم ہے۔ پاسداران انقلاب کی بحریہ نے آبنائے ہرمز کے اسٹریٹجک زون میں نمایاں توسیع کر دی۔ پاسداران انقلاب کے سیاسی نائب محمد اکبر زادہ نے تسنیم نیوز کو بتایا جنگ سے پہلے آبنائے ہرمز کو ایک محدود علاقہ سمجھا جاتا تھا، لیکن اب یہ تنگ آبی گزرگاہ ایک وسیع آپریشنل علاقے میں تبدیل ہو چکی ہے۔ زون کی حدود جو پہلے صرف 32 سے 48 کلومیٹر تک تھی، اب جاسک اور سری سے لے کر جزیرہ قشم اور تنب بزرگ سے آگے 320 سے 480 کلومیٹر تک پھیل چکی ہے۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں معمولی اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ لندن برنٹ خام تیل 2.83% اضافے سے فی بیرل $160.14 پر آ گیا۔ ویسٹ ٹیکساس خام تیل 3.11% بڑھ کر فی بیرل $101.12 پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ روس میں پاکستانی سفیر فیصل نیاز ترمزی کہتے ہیں پاکستان بھی روس سے تیل خریدے گا۔ تارٹاس نیوز ایجنسی سے گفتگو میں ان کا کہنا ہے آبنائے ہرمز کی بندش کے باعث پاکستان نے روس سے تیل درآمد کرنے کا منصوبہ بنا لیا ہے۔ پاکستان میں متعلقہ حکام کی جانب سے اس کی فوری طور پر تصدیق نہیں کی گئی ہے۔ تارٹاس نیوز ایجنسی کا کہنا ہے اپریل میں روس کی تیل برآمدات پچھلے مہینے کے مقابلے میں 4% بڑھ کر $861 ملین ہو گئی ہے، جو گزشتہ 2.5 سال کی بلند ترین سطح ہے۔ کھاد کی ترسیل بحال نہ ہوئی تو کروڑوں افراد بھوک کا شکار ہو سکتے ہیں۔ آبنائے ہرمز سے غذائی اجناس کی نقل و حرکت پر UN ٹاسک فورس کے سربراہ
خورخے مویرا دا سلوا نے AFP کو انٹرویو میں بتایا ہے کہ دنیا کی تقریباً 1/3 کھاد خلیج میں آبناء ہرمز سے گزرتی ہے جو ناکہ بندی کی وجہ سے رک گئی. اگر یہ راستہ کھول دیا جائے تو چند ہفتوں میں خوراک کے بحران کو روکا جا سکتا ہے. بصورت دیگر بڑے انسانی المیے کا خدشہ ہے. کھاد کا بحران مزید 4 کروڑ 50 لاکھ لوگوں کو بھوک اور فاقہ کشی کی جانب دھکیل سکتا ہے. دنیا بھر میں وقت تیزی سے ان کسانوں کے ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے جو آبناء ہرمز کے ذریعے آنے والی کھاد پر انحصار کرتے ہیں. ان کروڑوں لوگوں کے لیے بھی خطرہ بڑھ رہا ہے جو ان فصلوں پر گزارا کرتے ہیں. برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے استعفی دینے سے پھر انکار کر دیا ہے. گزشتہ روز اپنی جماعت لیبر پارٹی سے خطاب میں اہم ترین وزراء اور اپنے ہی درجنوں ارکان نے ان سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا تھا. آج کابینہ ارکان سے ملاقات میں کیئر سٹارمر نے کہا وہ کہیں نہیں جا رہے, استعفی بھی نہیں دیں گے. یہ بھی کہا قیادت کو چیلنج کرنے کا عمل شروع ہی نہیں ہوا, ہمیں حکومت چلانی ہے. برطانوی وزیر اعظم نے بلدیاتی الیکشن میں شکست پر پھر کہا کہ میں نتائج کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں. کابینہ میں شریک ایک وزیر نے کہا وزیر اعظم کیئر سٹارمر کے پاس اب کچھ نہیں بچا, بہتر ہے کہ وہ مستعفی ہو جائیں. گزشتہ روز ان کی جماعت کے 70 سے زائد ارکان بشمول نائب وزیر اعظم, خارجہ اور داخلہ کی سیکریٹریز نے بھی کیئر سٹارمر سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا تھا. لیبر رہنما جیریمی کوربن کا کہنا ہے کہ کیئر سٹارمر نے ویلفیئر میں کٹوتی کر کے رقم ہتھیاروں اور جنگ پر خرچ کی. ایک انٹرویو میں جیریمی کا کہنا تھا کہ سٹارمر حکومت نے اسرائیل کو مسلح کیا, نسل کشی کا حصہ بنی, امریکہ کو اجازت دی کہ برطانوی فضائی اڈے استعمال کر کے ایران میں جنگی جرائم کرے. ان کا مزید کہنا تھا مہنگائی بڑھنے کے باوجود ونٹر فیول الاؤنس میں کٹوتی بھی غیر مقبولیت کی ایک وجہ ہے. جنگ بندی کے باوجود لبنان پر اسرائیلی حملوں میں شدت آ گئی. گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مختلف علاقوں میں 100 سے زائد حملے کیے گئے. جنوبی لبنان کے علاقے کفردونین میں مکان پر اسرائیلی حملے میں 6 افراد شہید اور 7 زخمی ہوئے. المنصوری اور مجدل زون کے اطراف گولہ باری سے کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے. لبنانی وزیر اعظم نواف سلام کا کہنا ہے اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان میں 68 دیہات پر قبضہ کر لیا ہے. خبریں اور بھی ہوں گی ایک بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے.